ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سر سروراں خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پردوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں حضرت امیر حمزہ احد والے دن حضور دے سامنے آئے دو تلوار آئے کہاتے پڑھیں
دو میں تلوار اس واسطے تھا امام اہل سنت نے پھر سلام پیش کیتا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میں فیروز والا بابا جینا 2014 چاہیا من گیا فیروز والے ہو تو آٹا جذبہ آج بھی اس طرح تھا اور میں ایک منٹ سنو اور اس دھرتی نو خاصیت حاصل ہے ایک منٹ بھائی اے دھرتی نو خاصیت حاصل ہے فیروز والا ہو جگہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ اسی پہلے بھی لاندے سان لیکن لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ چک کے اے فیروز والا دا شروع ہویا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ایوان اقبال تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوندی سی اس دے سلسلے پروگرامات ہوندے سن اسی بابا جی نالے تھے آئے سان تے منڈے نعرہ لایا سی اگے اس طرح اندازہ لا کے تو بالکل نواں سی کسے نو پتہ نہیں سی بھئی نعرہ کس طرح لائی دا سانو بھی نہیں سی پتہ ہے تے منڈے آگے کھڑو کے نعرہ لایا تے بابا جی گھڑی بیٹھے بابا جی کہندے یار اے انداز تا جان لیوا بس پھر ہاں جس پر پڑی اسی کج گھر میں اتر گئی محفل میں بار بار نظر ان پر گئی ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی ان کی نظروں میں کوئی جادو ضرور تھا جس پر پڑی اسی کج گھر میں اتر گئی اور یار بات تو ہو جائے گی سیاسی لیکن کوئی بات نہیں میں ویسے اپنے آصف بھائی کو سلام کرنے آیا ہوں لیکن ایک منٹ گل سنو نہیں مول حق مریا تے اندے جنازے بھی نہیں گیا ہے اسی 40 دنہ بعد بھی آیا تے آصف دے نا تے نہیں حضور دے نا تے لبیک ہو رہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے بابا جی نے جڑا سانو نعرہ سکھایا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اس گلتے آج ایک گواہی ہے کہ یار دنیا تو جانا نا ہے جی اور سارے ٹور جانا لیکن جس شان نہ حضور دے غلامہ جانا ہو کسی نو پتہ ہی نہیں اے زندگی جا 4 دن دی زندگی اور اس دا پتہ بھی نہیں اور سلطان باؤ نے فرمایا جیوندے کی جانن سار مویا نہیں حضرت سلطان باؤ نے فرمایا جیوندے کی جانن سار مویا دی او تے او جانے جو مردہ ہو تے قبران دے وچ ان نہ پانی تے او تے خرچ لڑیندہ گھردہ ہو ایک وچھوڑا ماپیو بھائیاں تے دوجہ عذاب قبردہ ہو میں قربان تنہا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو وچ حیاتی مرن دا مطلب ہے کہ حضور دے نا تے سارا کچھ قربان ہیں جی اور وچ حیاتی کدھر اوکھا بیڑا آ جاوے تے لکھ کے نہیں دینا کہ ساڑھا لبیک نہ کوئی تعلق نہیں بلکہ کہنا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور اے تا حضرت مقام تنعیم تے حضرت خبیب پہ ندی نو جدو پھانسی لایا نا کافرہ نے کہ جناب سارے بدلہ لینا آ گئے آپ غزوہ بدر شریف تو بعد گرفتار ہو گئے قریش مکہ دے ہاں تے سارے آ گئے
وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے آئے بدلہ لین واسطے ایک حضور دا غلام سامنے کھڑیا تے سارے جناب بدلہ آپ نو جناب تختہ دار تے لٹکان واسطے تے آپ نے اتنے ترانہ ختم نبوت پڑھیا ترانہ شہادت پڑھیا ترانہ ناموس رسالت پڑھیا اتنے جناب حجرت بہ کے نہیں تختہ دار ہوتے تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چارہ یارہ ورگا اور اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ساڑھے کو پتے تو ہم خوف نہیں آندہ اور میں کہا جھلیا جنہ دے نا اسی نا لیندے نا جنہ دے اسی کلمہ بردے ہیں اور جنہ دے اسی منن آڑے ہیں خوف تک ہو جا اسی داہنے ہیں مارو مارو مار مکاؤ تیرا میرا عشق نشے بچ آیا جتنی سختیاں بدن جی ساڑھا عشق تا گئی بدانا اور عشق کسے واسطے نہیں صرف حضور واسطے بس محبت بھی کسے واسطے نہیں صرف حضور واسطے اساں اپنی ہر شے حضور واسطے رکھی ہوئی کیونکہ فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِرْتِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ مِکاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزتاں تو اڑی عزت تو قربان حضرت خبیب بن ندی جدو مقام تنعیم تے وہ آگئے وہ جناب سارے جناب گھارج کسے نو چھری لبی کسے نو جناب ڈنڈا لبیا کسے نو جناب نیزہ لبیا کسے نو کینچی لبی جو کچھ ملیا وہ حضرت خبیب بن ندی نو شہید کرن واسطے آگئے تے جدو این جناب آپ نے دیکھے نا شہید اور جناب آپ نو پھانسی دین لگے تے حضرت خبیب بن ندی نے پھر ترانہ پڑھیا فرمایا یا اللہ ہونتا زندہ رہنے دی امید بھی ختم ہو گئی ہونتا انہوں نے جسم میرا کینچیاں نہ کٹ دیتا ہونتا زندہ رہنے دی امید بھی ختم ہو گئی اس ٹائم کسی نے پوچھا خبیب تو سوچتا تھا ہونا کہ تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تینوں اتنی تکلیف نہ ہوندی حضرت خبیب بن ندی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ گئے اور فرمایا کمینہ کی گل کرتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی جان اور آپ تے قدمین شریفین کوئی کانٹا چک جائے خبیب بن ندی نو تختہ دار تے کھڑے ہو کے بھی گوارا نہیں اے حضور دے غلامہ دی شان ہے اور اے بات نے پلے کچھ روے نہ روے حضرت کیونکہ غزوہ احد شریف گزریا اور حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی گزری اور احد شریف حضرت سعد بن ربی حضور دے نال وفا کرنی انے با اے بابا جی جڑا لفظ ماندر کر دے سن انے با اندھی میں تو ہنو ساری گل تو نہیں سمجھا سکتا لیکن شاید ایک زیر زبر دے واسطے کوئی مثال دے جاواں انے با کہندے کس نوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے احد تو پہلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی نو آکے کیا فرمایا سعد دروازہ بند کر دو میں توڑے نہ کوئی راز دیا گلہ کرنی آنا حضرت سعد بن ربی نے دروازہ بند کر دیتا حضور نے فرمایا اور تو کوئی سننا آیا نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں حضرت سعد بن ربی نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز دیا گلہ کی دیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گیا اپنے کاشان اقدس کی طرف سعد بن ربی دی بی بی آ گیا انہوں نے کیا توڑے نال حضور نے کی گلہ کی دیا حضرت سعد فرمان لگے سکلت قوم کا فرمایا تیری ماں تینو روے تینو اس نہ کی غرض ہے کہ حضور میرے نہ کیڑی گلاں کیتیاں کیونکہ حضور نے فرمایا راز دی گلاں کیتیاں او کہن لگیاں کہ میں تہاڈیاں جڑیاں حضور نال گلاں ہویاں نا او ساریاں سن لیاں ذرا ان دل تھام کے کیونکہ اساں حضور دے واسطے اسی جناب بچا بچا کے ہر شے رکھ دینا نہیں جی اے میرا چاچا اے میرا ماما اے میری تعلقداریاں اے میری ساریاں انہاں نوں پیچھے بچا بچا ذرا دل تھام کے گل سننا حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی دے بال اس طرح ہاتھ وچ لپیٹے اس طرح کر اے تو گوت جن گوت کہندے این کر کے لپیٹے اور دھکے دیندے جدھر حضور کے حسن پیچھے چل پے جدو دھکے دینے چل پہ نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی میرا غلام پچھو آ رہا اور حضرت سعد بن ربی دیاں جناب زوجہ جڑیاں ہوئی پکاری ہونیاں تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے حضرت سعد بن ربی جدو حضور نے دیکھے نا بھی سعد بن ربی نے اپنی بیوی نو ایسا حال جا رہا ہے فرمایا سعد انہوں چھڑ دے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی میں نو آکیا سی کہ تیرے نام میں راز دیا گلہ کی دیاں اے میری بیوی نے سن لیاں اے کدھر جا کے کسی عورت نہ گل کر دے تے ایک مدینے گل کھل جاوے تے تسی آکو سعد ایک راز بھی نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھون لانی یا طلاق دے کے بھیجنی اے صرف اسی کہنے نا عشق رسول یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بابا جی دے سامنے ایک بندے نے پڑھیا سی نا کہ کاش میں دورے پیمبر میں پیدا ہوا تھا فرمایا جھلیا جس کو اپنا چاچا ماما پیو نہیں چھڑیا جاندہ او حضور دے سامنے کھڑے ہونا سی جھلیا اے صحابہ ہی سن اے حضور دے غلام ہی سن جنہاں نے نہ ماں دیکھا نہ بچے دیکھے نہ والدین دیکھا صرف حضور دے نال وفا کی تھی
اور پھر اے نہیں حضرت سعد بن ربی میدان احد شہید بھی ہوئے اور آپ کی شہادت کا منظر بھی بڑا عجیب ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان احد ختم ہویا نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے حکم دیتا, فرمایا سعد بن ربی جتھے بھی ملے نا انہوں میرا سلام کہنا. ہاں جی, وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. حضور نے پتہ سی کہ میرا غلام اس ٹائم کس حال ہے. حضور نے فرمایا سعد بن ربی جتھے بھی ملے انہوں میرا سلام کہنا کہ انہوں آکھنا دس تو میں نے کیسا پایا, دس تیرا ہون کی خیال ہے. حضرت سعد بن ربی نے وہ صحابی کے اندر میں ڈھونڈ دیا زخمیاں کو پہنچا تھے. حضرت سعد بن ربی نے نہایت شدید زخم لگے ہوئے سن اور آپ دا خون زخمہ تو بہ رہے سی اور آپ اس طرح سا لے رہے سن جس طرح بھٹی بھی چو دھواں باہر آندا. دیکھیں نے کہتے بھٹی چو دھواں باہر آندا, شولے باہر آندے. کہندے اس طرح آخری سانس لے رہے سن. کہندے میں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا, انہوں نے بھی جواباً سلام دیتا. کہندے پھر میں حضور دی بارگاہ سلام عرض کیتا. پھر میں انہوں نے کیا دسو حضور فرمانے تسی میں نے کیسا پایا. انہوں نے عرض کی تھی حضور نے جا کے عرض کر دینا کہ حضور تسی سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. پھر حضرت سعد بن ربی نے جا کے کیا اے تا حضور نے عرض کرنا نا, جا کے حضور دی امت رو بھی ایک میرا پیغام دے دینا کہ قیامت تک اگر کوئی ایک اکھ بھی چھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تے رب اس تا عذر قبول نہیں کرے گا. آکھے گا تو زندہ سے حضور تک کے میں کوئی بندہ گیا. اے امت نام پیغام کیتا. اتنی دیر گفتگو چل رہی سی, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. جدو خود تشریف لائے تھے منظر ہی بدل گیا. حضرت سعد بن ربی نے اپنے کٹے ہوئے جسم نال این تلوار تیر نیزیاں کٹے ہوئے جسم نال گھسیٹ کے اپنا چہرہ انور نا حضور دے قدمین دے ہوتے رکھ دیتا اور قدم رکھ کے حضور دے چہرے والے دیکھیا اور کیا منم و ہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. آکھا یا رسول اللہ ایک کوئی آرزو سی کہ دنیا تو جا رہے ہوا تسی میں نو بیکھ رہے ہوتے میں تو انو بیکھ رہے ہوں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ہیں جی حضور نال وفا پھر کرنی تے انے با کرنی. اور اے جناب بڑے آج کہنے جی اسلام پر کون چل سکتا ہے. اے مولویاں گلہ بڑھائی ہوئی ہیں جی. اے جناب ہے اوے بابا جی فرماندے سن اگر کوئی اسلام ہوتے گل کردہ نا اسلام واسطے تو مصعب بن عمیر سی. حضرت جناب مصعب بن عمیر ہون جڑے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن اس زمانے اور ایسی قیمتی خوشبو لاندے سن کہ جس گلی چو گزر جاندے لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لیندے بھئی اے تو مصعب بن عمیر گزر کے گیا. لیکن اسلام لے آئے تھے, اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے اور کپڑے لے لے اور جدو احد دی جانب چلے نا تے حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہمت بندے ہوئے سی جنہوں ساڑھی زبان سے دھوتی آخ دیں, ایک صرف دھوتی بلیٹی ہوئی سی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ منظر دیکھے نا تے حضور دی چشمان مبارک آنسو آ گئے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول دی محبت مصعب بن عمیر نے اس مقام تے لے آئی. حضور نے جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر نے دے دیتا. ذرا سننا صحیح اخلاص کا جھنڈا چاہیا ہوئے تو رب جھنڈے نہ کردہ کیے. جدو حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا بھی دے دیتا نا مقام احد جدو منظر بدلیا سارے کافر حضور دال ٹوٹ پہ اور حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گیا اسی اپنی اکھا نہ دیکھا. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا مصعب بن عمیر جھنڈا چک کے کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. رب نے مصعب دی شکل عرش تو فرشتہ بھیجا بھئی جھنڈا تھلے نہیں ڈگر دینا. ہاں جے اخلاص نہ چلو تن تے کپڑے نہ بھی ہون تا رب تھلے جھنڈا نہیں ڈگن دے دا. ہاں کہ میرے حبیب واسطے چلیا. اور پھر اے سننا ایسی سارے اے جڑے دین دے ناتے جڑے ایسی پل دے نا سارے اور ساری کائنات ہی حضور دا صدقہ کھاندی. اس سے شاکی کوئی نہیں. لیکن اسی خصوصی لوگ ہیں جی سانو لوگ ہاتھ بھی چوم دیتا حضور دے ناتے کہ یار حضور دے ناتے غداری نہیں کرن گے. ہار بھی پاندیں پھول بھی پاندیں سارا کچھ حضور دے ناتے. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. جدو میدان احد آپ دی تدفین ہونے لگی نا آپ دی وہ جڑی تہمت سی وہی آپ دا کفن بنیا اور کپڑا بھی کوئی نہیں سی. اور جھلیو اے دین لوگ سمجھتے ہیں بے بارے سے ایویں ہی ساڑھے تک پہنچ گیا. اسی جناب ہے جمال اور نچتے ٹپتے دین دا نا 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 اے بڑا اوکھا پہنچا دین ساڑھے تک. اے تا ساڑھے بزرگوں نے 1857 دی صرف ایک کہانی سنائیے نا کہ انہاں دین ساڑھے تک پہنچایا کس طرح. بابا جی فرماتے سن ادلو سے جڑے علماء سن نا مشایخ سن جدو سختیاں آئیں نا تو انہاں اپنا بھیس بدل کے انہاں اپنا جناب حلیہ بدل کے وہ ادلو سے دیس نکالا کدھرے اور ہجرت کر گئے. لیکن ساڑھے علماء نے بھیس بدلیا نہیں. اے تو گئے نہیں کیا کیا ہے
مشق سخن جاری اور شکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پھر وہی ریت سی علامہ فضل خیر آبادی علی مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی علی مولانا کفایت اللہ کافی علی صدر الدین آزردہ علی وہی جناب لینڈ سی نا اس واسطے پھر ساڑھے بابا جی عمرے دے نات بھی ملک تو باہر نہیں گئے ہر ستم چاندے تا جناب سوا مہینہ تا بندہ جا ہی سکتا سی نا ہیں جی 21 دھاڑے تا چلو جا ہی سکتا سی نا 21 نہیں تا 18 17 7 دھاڑے تا ایک ہفتے واسطے مدینہ پاک عمرے دے ناتے جا سکتے سن نا اور جان دے سن بھئی عمرے والے دے دا سی کم کر رہے ہیں ہاں اور بابا جی فرما دے سن دعا کروائی نہیں جاندی دعا لئی جاندی اور دعا لین دا طریقہ یہی ہے جب بابا جی نے زندگی گزاری حضور دے ناتے ہاں اور حضرت مصعب بن عمیر دی پھر میں حضرت امام فضل خیر آبادی دی گل سنانا حضرت مصعب بن عمیر جدو آپ نے اس ٹائم بعد کفن دین لگے نا تو وہ تحمد بھی پورا نہیں آیا سنو ذرا اسلام ہو جلے ہوئے اسلام انہوں نے کیا بتا ہوئے مست رکھو انہوں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات انہوں نے دسنا کہ اسلام کیے انہوں نے دسنا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالق جاں باز ہے یا حیدر کرار اور اقبال پھر رویا کہندہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے کہندہ میں مکتبے گیا مولوی صاحب بھی کاروبار اور لینڈ کروزر دیا گلہ کر رہا سن اور مولوی صاحب بھی بینک بیلنس دیا اور اے ٹی ایم دیا گلہ کر رہا سن مولوی صاحب بھی جناب لینٹر دیا اور دیوارہ دیا گلہ کر رہا سن حضور تے دین دی گل نہیں سن کر رہا ہے کہندہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے کہندہ میں خانقاہ گیا نہ محبت نہ معرفت نہ الفت نہ نگاہ کوئی شے بھی نہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک کوئی شے بھی نہیں سی کہندہ پھر میں کی کردہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے کہندہ منزل تا ساڑھی ایسی کیسی پورے کفر جناب بوا کھڑکا کے دسنا سی واشنگٹن اور نیو یارک دا بھی کہ باہر نکلے حضور آ گئے کہندہ لیکن اسی ایشیا کے کمرے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور نہیں جی اسلام دے زمانے کون چل سکتا کہندہ صحابہ اٹھا دے گھوڑے دے جگر حضور دے دین واسطے پگلا دیتے تبوک دے مقام دے میرے آقا و مولا گرمی دی حالت پکی ہوئی معیشت نو چھوڑ کے گئے کہندہ لیکن مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے کہندہ جنہ قافلہ سالاری کرنی سی محدث اعظم دی اولاد میاں شیر محمد شرک پوری دی اولاد کہندہ اس جا کے پلید کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے انہوں دی جناب بیٹھ گئے آرام نال اور بیٹھ جاؤ گی پھر میری گل نہیں ہوئے گی پھر میری گل ٹوٹ جائے گی او جناب جا کے اتنے بیٹھ گئے نام کے وہ اندے کوڑ او جناب کہندہ کہ او جناب حضور تو بعد نعوذ باللہ میں تا نسبت بھی نہیں دیندہ بھی اندہ میں خالی اتنا کہندہ بھی اندہ ماں پیو خوش قسمت ہے میں کہا چھے اندہ ماں پیو خوش قسمت ہے تے میں شیر محمد شرک پوری دا ماں پیو کون ہے محدث اعظم دا والدین کونن جے اے خوش قسمت ہے مردود اندہ جنہیں جناب کشمیر بھی بیچا چلو ایک گل پھر اور پاسے ٹور پہ گی میں آگے چلتا کہندہ منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے اور کہندہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن کہندہ تھے منافق بھی آئے کھڑے ناموں سے رسالت دانا لے کے ہم نے بھی اقوام متحدہ میں تقریر کی میں کہا چھاٹ اقوام متحدہ اقبال کہندہ کی کہندہ بلا کہندہ تینو انہا کو خوابے کراں خیز اقبال کہندہ تینو انہا کو ایک کفن چوروں کو امید ہے کہ اے تیرا جناب کشمیر واپس لے کے دین گے اے ناموں سے رسالت ہوئے تو ناموں سے رسالت تے پیرا دینا اقوام متحدہ نے نہیں دینا ہاں تو ایتھے دینا سی ایتھو اس مردود نو باہر کڑنا سی نا پھر اسی کہندے ناموں سے رسالت دا مجاہد ہے ہیں جی پھر تا جناب ناچ ٹپ کے اتھے امریکہ جا کے کشمیر بھی دے آئے سفیر دیواری مسلمان بچیاں دا لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے روڈا ہوتے خون بایا تو کہنا میں مجاہد ناموں سے رسالت ہاں دعا مردود جا کے جفیاں پا رہا میں کہے تیری جفیاں دا بھی حساب لوانگے اور جڑا کہندہ سی میں سفیر نہیں کڑیا ہوں دا بھی حساب لوانگے اس واسطے کہ اقبال کہندہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اور اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے اور اگر کہندہ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی اور نعمت دیدار بھی ہے اس واسطے کہ جناب یہ سارے اپنی اپنی پھائی لا کے بیٹھے کوئی حضور دی گل نہیں کرتا کسے کو جاؤ
اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے نابینا صحابی اے علماء بیٹھے انہوں نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو مدینے دیا گلیاں کھچیاں میں مدینے دیا دیواراں پکڑ کے مکاناں دی دیواراں پکڑ کے مسجد نبی چ پہنچنا تسی میرے گھر تشریف لے آؤ میں ایتھے مصلی بنا لواں میں ایتھے نماز پڑھ لیا کراں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضور نے جدوں تے نماز ادا فرمائی فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم تیرے گھر اذان دی آواز آندی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آندی فرمایا تیرے واسطے پھر گھر پڑھنا نماز ٹھیک نہیں تو مسجد آنا تیرے واسطے گھر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں مسجد آنا یار دسو اتھے جناب پیر ساری زندگی مسلح تے بیٹھے رہنے یہ تھے میرے ابا جی بیٹھے سن میں کہا سن ادھر سن تینوں دلیل دین لگیا اور دلیل بھی انہوں دی جنہ دی رد ہو ہی نہیں سکتی جگہ یرموک دا موقع آیا مسلمانہ دیا 3 صفحہ اور کافرہ دیا 11 صفحہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آ گئے انہوں نے کہا جی میں نے بھی نال لے کے چلو اے اوان صحابی جنہ دے گھر حضور نے جا کے نماز پڑھی مسلح ہوتے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے بھئی میں نے بھی نال لے کے چلو صحابہ نے کہا جناب تسی نابینا بھی ہو اسی جنگ لڑاں گے اگے بندے تھوڑے ہیں تو آنو سبھالاں گے فرمایا نہیں ہو جھلے ہو اس واسطے نہیں فرمایا جنگ بڑی سخت ہے ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت کدھر اگے پیچھے ہٹنا پوے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا یہی لہو رکھنے گرم رکھنے کا ہے بہانہ اقبال بھی کہندا نا بھئی اگے پیچھے ہونا پوے تو جناب جنگی حکمت عملی دے تحت تے میں اتھے کھڑا رہوں گا فرمایا میں نے جھنڈا پکڑا دینا میں تھوڑا جھنڈا نہیں تھلے ڈگن دیا فرمایا ہو سکتا کہ اگر جنگ بدل جائے رخ بدل جائے تسی سارے تو نس جاؤ فرمایا میں نے تو نظر نہیں آتا میں نس نہیں سکتا میں تھوڑا جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا صحابہ کہنے بھی جدو اسی بات چو مجاہدین دیا لاشاں کٹیاں کی دیا تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی لاش اس رنگ نہ ملی کہ آپ دے دونے بازو بھی کٹے سن لیکن آپ نے سینہ جھنڈے جناب جھنڈا سینے نال لگایا ہویا سی اور اس حال سے شہید ہو گئے سن اے جناب گھر بہ کے نا دین دا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری اگر ایک گل ہوتی نا تو امام حسین کدی بھی کعبہ چھڑ کے کربلا نہ چاہتے احرام اتار کے کدی کربلا نہ چاہتے ہاں یہ بڑا ہے رستہ بڑا اوکھا بڑا جناب مشکلہ لیکن ہے بڑی مشکلہ رستے لیکن افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر ہاں لوگ کہتے رہا ساری زندگی او جی بابا جی نے آئے دن روڈ بند کی دن او جی آئے دن میں کہا ہون تا روڈ نہیں بند ہوئے نا ہون تو آڑی معیشت کیوں بڑھ گئی ہون دا سونا تو آڑی معیشت کیوں بڑھ گئی تسی آپ کیوں بڑھ گئے ہو جناب تو انہوں انڈیا جیسا ملک بھی لتر پھیر دا کہندا ہے جناب دہشت گردن اور تو آڑی گل سنن واسطے اس واسطے تیار نہیں بابا جی نے دسیا سی کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد آج کہنے معیشت دا رونا میں کہا اے فرانس نو دس دے نا تسی کہ جناب سانو سارے نالوں ود کے اپنے آقا مولانا محبت ہے معیشت جاندی تا جاوے معیشت قربان ہوندی تا ہوے قربان سرمت واری جدو کیا سی نا عالمگیر نو اورنگزیب نو انہیں کہا دہلی الٹ جائے گا انہیں کہا جے حضور دے نا تے دہلی الٹ دا تے اج الٹ جاوے اتنا سرمت نے قدم بھی چکیا دہلی انج بھی گیا لیکن جناب اورنگزیب دے پیرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اس دا سرمت آنے کا بس ہوئے اورنگزیب دا اتنا ہی امتحان مخصوص ہی اگے نہیں جانا اتنی کی دیر لگ دی ہاں امتحان اتنی کی دیر لگ دی اور غازی ممتاز قادری نے کیا کیسی انہیں کہا اے سپریڈنٹ میرا پھٹا اس وقت نہ کھچی جو اگر میں تینوں لبیک تا نعرہ لاواں انہیں کہا بات جو پوچھا انہیں کہا یہ کی گل سی اب سپریڈنٹ کو کسی نے انہیں کہا سی بھی مالک سامنے آن کے میں لبیک تا نعرہ لاواں گا تو پھٹا کھچ دے میں امتحان اتنا ہی ہوندا بس اتنا ہی ہوندا اور ویسے بھی رسول اللہ لبیک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ ہے جی حضرت سعد بن معاذ نے حضور نو بدر الجانے خوش کیتا سی نا اور سارا جڑا پڑھ دیں اکثر پڑھ دیں ان تو دانو یاد ہونا چاہیے اصل ہے بالا من چاہتا یاد ہو گئے چاہیے ہیں جی حضرت سعد بن معاذ نے حضور نو بدر جانے خوش کیتا سی اشرق وجہ رسول اللہ اے لفظ تو یاد رکھنا حضور خوش ہوئے اور حضور دا چہرہ وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک وہ تو ہمیشہ حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھایا غلامہ دے اظہار وفا دی وجہ نال ہیں جی اور پھر حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق شریف اور جناب رگیا کھالے تیر لگن دی وجہ نال شہید بھی ہو گئے ایک گل بابا جی یہ گل بڑی مزدار ہے ہیں جی حضرت ایک گل پھر سننے والی حضرت سعد بن معاذ جدو رگیا کھال تیر لگن دی وجہ نال شہید ہو گئے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو خبر پہنچی اس تو پہلے اشرق وجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ جڑا نا وہ مسجد نبی دے سین وچ لگوا دیتا
جدو مسجد نبی دے سیر وچ لگوایا نا تے میرے آقا مولا فجر پڑھانا رہے ہیں، زور پڑھانا رہے ہیں، جمعہ پڑھانا رہے ہیں، عصر پڑھانا ہے، مغرب پڑھانا ہے، عشاء پڑھانا ہے. حضور نے ہر نماز تو بعد پوچھا سعد تیرا کی حال ہے؟ تے حضرت سعد بن معاذ تو کہنے انہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد تو کہنے یا رسول اللہ پہلے تو کدی کدی پوچھتے سو ہن ہر نماز نہ پوچھ رہے ہو اے زخم کدی والی نہ ہوئے ہے جی. صحابہ نے ایک دن حضور کو اطلاع کی تھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی تھی بھئی سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا، حضور خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے تشریف لے آئے. صحابہ کہنے نسی حضور نال ابو بکر بن آلن، جناب عمر بن آلن، جناب عثمان بن آلن، جناب حیدر کرار بن آلن. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمے تشریف لے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد بن معاذ دا رگ اکل جو خون جاری بہ رہا. حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا، اپنے سر اقدس اتے رکھ دیتا، اپنے سر اقدس اتے. حضرت جناب ابو بکر نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب علی نے پیچھے کیتا، حضور نے پیچھے پھر کر دیتا. جناب ابو عبیدہ نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب سعد بن ابی وقاص نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھ دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک تو حضور دے رخسار مبارک تو کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این سعد، کاف ہا یا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا. حضور دے چشمان مبارک تو زلفہ مبارک تو اے جناب رخسار مبارک تو داڑھی مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بیگ تو سانو بدر جاندے خوش کیتا سی نا، تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے ہوتے لے لیا، تیرا خون بھی اپنے چہرے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے جی، وہ چہرہ جو امام الانبیاء ہے، وہ سر جو امام الانبیاء ہے جی، اور وہ رخ جناب والضحیٰ کا رخ، اس پر حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، ایسے خون بہ رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ کا خون میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں گھر منتقل کر دیتا. انہوں دی شہادت دا اعلان آیا، حضور نو پتہ لگیا. صحابہ کہنے نسی اتنی تیز چلے کہ ساڑھے جناب نہ اس تو پہلے چلے نہ اس تو بعد جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے، موڑے دیاں چادرہ تھلے ڈگ پیاں. اسان کی دی یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے؟ فرمایا مینوں اے وے کہ کدھر فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دین واسطے عرش تے نہ لے جان، حضور جلدی چلے کہ اس نو میں خود غسل دینا. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے منافق جڑے ہوندے نا منافق، اے ہر دور اس گلاں کردے ہیں. حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ نہ بالکل ہلکا رہ گیا، کلو 1.5 کلو دا رہ گیا. منافقہ گل اڑا دیتی، انہاں کہا جی انہاں یہودیاں دے خلاف بنو قریظہ دے خلاف بڑا سخت فیصلہ کیتا سی. منافقہ کیا کہ سعد بن معاذ نو یہودیاں دی بدوا لگ گئی. حضور نے فرمایا ساڈے ہوندے سعد بن معاذ نو بدوا لگ جائے. فرمایا سعد بن معاذ نو بدوا نہیں لگی، رب نے او فرشتے جڑے 70,000 آج تک کدی زمین تے نہیں آئے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن واسطے زمین تے آئے. پھر سننا جنہاں حضور نال وفا کی تھی ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اے تسی سارے اسی موجود ہاں، ساڈے کسے اپنے دا کسے دی والد دا جنازہ ہوئے تو منڈا اتنے چکدا نا، کسے دی والدہ دا جنازہ ہوئے، بھرا دا جنازہ ہوئے، جناب دادی دا دادے دا مامے دا جنازہ سکے اتنے چک دے نا موڑے دے، پرائے دا آگے نہیں نہ چک دے. حضور نے سعد بن معاذ دا جنازہ اتنے خود چکیا ایتھے چکیا حضور نے. اور حضور تشریف لے کے چلے. حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رون لگیاں نال نال. حضرت عمر نے انہوں نے ڈانٹیا بھئی مائی چپ کر جا. حضور نے فرمایا عمر انہوں نے رون دے، قیامت تک ماما ہو سکتا جھوٹ بولن رون لگیا. سعد بن معاذ دی مار جھوٹ نہیں، اے غلط نہیں رو رہی، انہوں رون دے. پھر جدو تدفین ہو چکی نا حضرت سعد بن معاذ دی تے حضرت سعد بن معاذ دی والدہ ہوتے قبر دے کول بیٹھ کے رو رہی ہیں. ایک بیٹا غزوہ اوچ دے چکیاں، دوسرا بیٹا غزوہ خندق شہید ہو گیا اور بیٹے شہید ہو گیا. اور 33 سال دے نوجوان جدو غزوہ خندق شہید ہو گئے تے حضرت سعد بن معاذ دی ماں جدو رو رہی ہے نا تے حضرت میرے آقا مولا نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا. رب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کسے نو ہستیا نہیں ملیا، سعد بن معاذ نو ہستیا ہویا ملیا. واخر دعوانا